ایک سوال ہے اور آج کے دور کا بہت ریلیونٹ سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ انٹرنیٹ پہ لوگوں کی رسائی ہے، نوجوان بچے بہت آسانی سے نئے افکار، نئے لٹریچر کو پڑھ لیتے ہیں. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اکثر یہ توجہ دلاتے ہیں کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، اس میں تدریج، اس میں کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ چیزوں کی تحلیل کریں. یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی نوجوان، کوئی بچہ کسی نئے فلسفے سے متعارف ہو رہا ہے، وہ کمیونزم کا ہو یا وہ ایتھیزم کا ہو یا وہ ایگنوسٹک فلسفہ ہو، اور پھر مذہب پر اس کو سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گھر میں بھی والدین سے بھی مناظرے ہو رہے ہیں. کرنا کیا چاہیے آپ کی نظر میں؟ علمی طریقہ کیا ہے اگر کسی شخص کو کسی نئے فلسفے نے ہلایا ہے، متاثر کیا ہے، تو اب وہ اس کے بعد کیا ہے وہ میتھڈالوجی اس کو اپنائے؟ یعنی آپ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی. ایک نوجوان ہے، اس کو یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کو علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کے منہاج کو اختیار کرنا چاہیے، اور بڑا سادہ منہاج ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس کو اختیار کیا ہے، اس میں کبھی نتیجے کے لحاظ سے ناکامی نہیں ہوئی. اچھا. غلطی ہوتی ہے، کبھی ناکامی نہیں ہوئی. وہ منہاج یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آئی ہے، وہ کوئی مذہبی مقدمہ ہے، وہ کوئی سائنسی مقدمہ ہے، وہ کسی اور علم سے متعلق کوئی چیز ہے، آپ جس طرح سے اس کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے اس کے سحر کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. اور ہمیشہ یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس مقدمے کے پیچھے بنائے استدلال کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اب بنائے استدلال چند متعین چیزیں ہو سکتی ہیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا مشاہدہ بنائے استدلال ہوگا، یہ انسان کا مسئلہ ہے. آپ کے تجربات بنائے استدلال ہوں گے، انسان کے مشاہدات و تجربات کا تاریخی بیان بنائے استدلال ہوگا، اور عقلی استنباط بنائے استدلال ہوگا. عقلی استنباط تخیل کو نہیں کہتے، یعنی جو چیزیں مشاہدے اور تجربے میں آئی ہیں ان کے لازمی عقلی نتائج کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہمارے پاس ذرائع ہیں. تو اگر کمیونزم ہے، اگر سوشلزم ہے، اگر ایتھیزم ہے، اگر کوئی بھی چیز ہے، اس کے بنیادی مقدمات کیا ہیں، وہ بنیادی مقدمات کس بنائے استدلال پر قائم کیے گئے ہیں. کیا اس بنائے استدلال کی اساس مشاہدہ ہے، کیا تجربہ ہے، کیا مشاہدات و تجربات کا مستند تاریخی بیان ہے، کیا عقلی استنباط ہے. جیسے ہی آپ اس کسوٹی کے اوپر کسی بھی فکر، کسی بھی نظریے کو پرکھنا شروع کریں گے، وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. چند لمحے بھی نہیں لگیں گے، یہ ساری عمارت بالکل دھڑام سے نیچے آ گرے گی. تو ہم اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم جو عمارت بنی ہوتی ہے نا، وہ بڑی سحر انگیز ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی لوگوں کی جذباتی تقریروں سے بھی بن جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے، اس کے اندر اتر کر جب بنائے استدلال کو آپ تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہیں پائی نہیں جاتی. مذہب میں بھی ایسے ہی آپ ایک بہت اچھی تصویر بنا دیں گے اور آپ خود اپنے آپ کو داد دیں گے، لیکن وہ تخیلاتی تصویر ہوگی. یہ جو ما بعد طبیعیات وجود میں آئی، بڑے فلسفیوں نے اس کے بعد پہلو نمایاں کیے. پھر ہمارے ہاں بہت سے لوگ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی غیر معمولی عبقریت سے اس کو ایک پورے نظام فکر کی صورت دے دی. آپ اس کے اندر اتر کر صرف ایک سادہ سوال پوچھیں، بنائے استدلال کیا ہے، معلوم ہوگا کوئی چیز نہیں، تخیل ہے. یعنی جیسے ایک شاعر کا تخیل ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ تخیل کی داد تو دی جا سکتی ہے، لیکن اس پر علم کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ بس یہ سادہ اصول ہے. جہاں اختیار کریں گے نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوگا. ہمیشہ یہ ہوگا کہ آپ زبان میں اپروچ کر رہے ہیں، کسی علم کو اپروچ کر رہے ہیں، اس میں آپ جست لگائیں گے، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. دین میں اب دیکھیے نا، طے شدہ چیزیں ہیں. ہمارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے. دین میں بھی تو بہت سی آراء، اختلافات موجود ہوتے ہیں. اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجماع اور تواتر کے ذریعے سے منتقل ہونے والے عمل کی روایت ہے. یہی ہمارا دین ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اخبار احاد ہیں جنہیں لوگوں نے منتقل کیا ہے. تو اب ان میں سے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر، یعنی قرآن مجید کے خلاف ہے سب مشاہدات، فرض کر لیجئے، لیکن قرآن کو زبان کے انہی اصولوں پر سمجھا جائے گا جن کی طرف میں نے اشارہ کیا. مشاہدات وہم اور سراب ثابت ہوں گے، آپ اعتماد رکھیے.
قرآن غلط نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور یہی صورتحال جو ہے یہ اس عمل کی روایت کے بارے میں ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پر آئی ہے. جیسے ہے، جس طرح ہے، بغیر ادنا تردد کے اس کے اندر اپنے دماغ کو داخل کر کے نہیں، بین ہی قرآن کے لفظ کی طرح قبول کی جائے گی. جب وہ قبول کر لیا آپ نے تو بس وہ دین ہے. اور روایات کے معاملے میں ظاہر تحقیق کا دروازہ کھول دیتے ہیں ہم، یعنی وہاں تو رسول اللہ کی نسبت بھی طے ہوگی، وہاں لفظ کے بارے میں بھی ہوگا، وہاں مقدمات جو کچھ معلوم ہوں گے ان میں دین کے محکمات کی روشنی میں تخصیص عائد کی جائے گی، مقصد ساتھ متعین کیا جائے گا، محل طے کیا جائے گا. وہاں بہت بڑی جولانگاہ ہے. لیکن پہلی دونوں چیزوں میں کوئی سوال نہیں. تو آپ اس اصول کو ملحوظ رکھیں، غلطی میں جا ہی نہیں سکتے. غلطی میں جا نہیں سکتے یعنی اصولاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی قلت علم یا اپنے قلت تدبر کی بنیاد پر غلطی نہیں کروں گا، لیکن قلت علم کی غلطی جیسے ہی آپ میرے علم کے اوپر تنقید کر کے مجھے بتائیں گے کہ ہاں اس میں کمی تھی، فوراً میں متنبہ ہو جاؤں گا. اور جیسے ہی آپ اپنے تدبر کا نتیجہ بیان کریں گے میں فوراً معذرت کر کے قبول کروں گا اس کو. ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ. میں نے خود اپنے استاد کو، جلیل القدر استاد کو 90-92 سال کی عمر میں ادنا درجے میں ٹھیک طرح سے توجہ دلانے پر سرنڈر کرتے دیکھا ہے صحیح بات کے سامنے. سبحان اللہ. کیونکہ بنا استدلال مشترک ہے. بنا استدلال نہیں، رویہ بالکل پالشڈ ہے، معلوم ہے کہ کیسے علم کی طرف اپروچ کرنا ہے. آپ نے بات جب اس زاویے سے رکھ دی تو ظاہر ہے کہ قلت علم کا تو وہاں کیا سوال تھا. ہم جیسے لوگوں کے مقابل میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ علم کی بھی کوئی انتہا نہیں، لیکن قلت تدبر تو ہو ہی جاتی ہے.